مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور ببرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام پاسٹر شاہد ہے اور خدا نے پھر آج ممکن کیا کہ آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی بات کر سکے، اور خدا کا کلام ہی ہمیں اس لائق بناتا کہ ہم بہتری کی طرف جا سکے اور ابلیس شریر گناہ اور دنیا پر غالب آ سکے، اور ہم اپنی نصیحت اور اپنی تربیت کے لیے، اپنی ترقی کے لیے ہم خدا کے زندہ کلام میں سے آج فرعونی شرائط کے اوپر غور کریں گے۔ فرعونی شرائط کے اوپر ہم غور کریں گے۔ کلام مقدس کو ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں خروج کی کتاب، اس کا 8واں باب اور اس کی 23ویں آیت۔ خدا کے زندہ کلام میں سے ایک ہم آیت کو پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور میں اپنے لوگوں اور تیرے لوگوں میں فرق کروں گا، اور کل تک یہ نشان ظہور میں آئے گا۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور سمجھایا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ کلام مقدس میں ہم نے جو حصہ لیا ہے، یہاں پر خدا نے مقدس موسیٰ کو پھر مصر میں بھیجا کہ وہ بنی اسرائیل قوم کی رہائی کے لیے کام کرے۔ بنی اسرائیل قوم جو 420 سال سے مصر کی غلامی میں تھی اور ایک اذیت کی زندگی بسر کر رہی تھی، اور خدا نے مقدس موسیٰ کو بھیجا کہ تو فرعون کے پاس جا۔ فرعون جو تھا وہ اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اور فرعون جو ہے وہ ابلیس کی نمائندگی کرتا ہے، اور مصر جو تھا وہ بنی اسرائیل کے لیے غلامی کا گھر تھا۔ اور یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ خدا کلام کرتا ہے کہ میں اپنے لوگوں میں فرق دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان میں فرق کروں گا، اور کل تک یہ نشان ظہور میں آئے گا۔ اور خدا کس طرح سے فرق کرنا چاہتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 8واں باب، خروج 8واں باب اور اس کی پہلی آیت ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے، میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ خدا اب بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے باہر نکالنا چاہتا ہے، اور باہر کس لیے نکالنا چاہتا ہے؟ تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ بنی اسرائیل قوم مصر میں بھی خدا کی عبادت کر سکتے تھے، لیکن کیوں خدا نے کہا کہ تم مصر سے باہر جا کر عبادت کرو؟ کیونکہ مصر جو تھا ان کے لیے غلامی تھا، اور خدا آج بھی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ گناہ سے باہر آ کر اس کی عبادت کریں۔ لیکن فرعون کے پاس جب مقدس موسیٰ اور ہارون گئے تو فرعون اس بات سے خفا ہوا، اور اس نے کہا میں کسی خدا کو نہیں مانتا اور میرے سوا کوئی بڑا نہیں ہے۔ اور اس نے اس سبب سے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر، غلاموں پر جو ہے وہ سختی کرنا شروع کر دی، اور ان سے زیادہ کام لینا شروع کر دیا۔ آج بھی جب کسی کو خدا آزاد کرنا چاہتا ہے یا وہ آزاد ہونا چاہتا ہے، تو ابلیس اس کے لیے بڑے پرابلمز، مشکلیں کھڑی کرتا ہے تاکہ وہ مصر سے باہر نہ جا سکے، یعنی وہ گناہ کی غلامی سے باہر نہ جا سکے۔ لیکن مختلف آفات آئیں، لیکن جب مختلف آفات آئیں تو کیا ہوا کہ فرعون اس بات کے لیے رضامند ہوا کہ تو بنی اسرائیل قوم کو جو ہے وہ عبادت کے لیے لے کر جا سکتا ہے، لیکن اس نے پہلی شرط رکھی۔ اور پہلی شرط کیا رکھی؟ یہاں پر 8واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے،
तब फिरौन ने मूसा और हारून को बलवा कर कहा कि तुम जाओ और अपने खुदा के लिए इसी मुल्क में कुर्बानी करो। ये पहली शर्त थी फिरौन की, जो मुकद्दस मूसा के सामने रखी गई कि तुम इबादत करो, लेकिन इसी मुल्क में इबादत करो। मिस्र गुलामी का घर है, और आज भी जब हम देखते हैं तो ये इब्लीस की शर्त हमें चर्च में, हमें कलीसिया में, हमें ईमानदारों में नजर आती है कि तुम इसी मुल्क में कुर्बानी करो, यानी गुनाह की हालत में, गुनाह की गुलामी में कुर्बानी करो। आज भी बहुत सारे लोग इबादत करते हैं लेकिन वो गुनाह की गुलामी से बाहर नहीं आना चाहते, लेकिन यीशु मसीह हमें गुनाह की गुलामी से रहाई देना चाहता है, ताकि हम गुनाह की आजादी, गुनाह से आजादी हासिल करके हम उसकी इबादत करें। लेकिन आगे लिखा है, मूसा ने कहा ऐसा करना मुनासिब नहीं, क्योंकि हम खुदावंद अपने खुदा के लिए उस चीज की कुर्बानी करेंगे जिससे मिस्री नफरत रखते हैं। सो अगर हम मिस्रियों की आंखों के आगे उस चीज की कुर्बानी करें जिससे वो नफरत रखते हैं, तो क्या वो हमको संसार ना कर डालेंगे? हम 3 दिन की राह बियाबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए जैसा वो हमको हुक्म देगा कुर्बानी करेंगे। बनी इस्राइल के आगे यह शर्त रखी कि इसी मुल्क में कुर्बानी करो, लेकिन मुकद्दस मूसा जो लीड कर रहा था बनी इस्राइल कौम को, जो एक लीडर बनकर आया, उसने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मिस्री लोग जो है वो उन चीजों से नफरत करते हैं जिनसे हम खुदा की इबादत करेंगे, यानी कुर्बानी से। क्योंकि मिस्री लोग जो थे वो बुतों की इबादत करते थे, लेकिन बनी इस्राइल कौम के लोग और मुकद्दस मूसा जो था, ये जिंदा खुदा की इबादत करने वाले लोग थे। और मुकद्दस मूसा ने कहा हम 3 दिन का सफर करेंगे, यानी इतना दूर हम गुनाह से चले जाएंगे और वहां पर जाकर हम खुदा की इबादत करेंगे, यानी वहां पर हमें गुलामी महसूस ना हो, वहां पर हमें मिस्र का बोझ महसूस ना हो। और खुदा के लोगों, आज भी हम वहां पर इबादत करें जाकर जहां पर गुनाह की गुलामी ना हो, इब्लीस का बोझ ना हो, बल्कि हम मिस्र की गुलामी से, गुनाह के बोझ से निकलकर उसकी इबादत करें। और जब ये बातें की गई तो 28वीं आयत में फिरौन ने दूसरी शर्त उनके सामने रखी, और वो दूसरी शर्त क्या थी? फिरौन ने कहा मैं तुमको जाने दूंगा ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के लिए बियाबान में कुर्बानी करो, लेकिन तुम बहुत दूर मत जाना और मेरे लिए शफायत करना। अब ये दूसरी शर्त फिरौन ने मुकद्दस मूसा के सामने रखी कि ठीक है, तुम चले जाओ बियाबान में, तुम मिस्र से, गुनाह से बाहर चले जाओ, लेकिन बहुत दूर मत जाना। इसका जो मतलब है वो ये है कि हम खुदा के बहुत करीब ना चले जाएं, हम खुदा की हजूरी में बहुत गहरे ना चले जाएं, यानी मिस्र भी हमारे करीब हो और खुदा भी हमारे करीब हो। जब दिल किया हम मिस्र में चले गए, लेकिन जब दिल किया हम खुदा की हजूरी में चले गए। आज भी बहुत सारे ईमानदार वो चर्च में इबादत करते हैं, खुदा की परस्तिश करते हैं, लेकिन जब वो चर्च से बाहर आते हैं तो वो फिर मिस्र की गुनाह की गुलामी में चले जाते हैं। ये फिरौनी शराइत है जो आज भी चर्च के अंदर और ईमानदारों के अंदर काम कर रही हैं। आगे लिखे, मूसा ने कहा देखो मैं तेरे पास से जाकर खुदावंद से शफायत करूंगा। यहाँ पर जब मच्छरों की आफत आई, मुसीबत आई, तो उसने कहा मैं जाकर शफायत करूंगा, और फिर उसके लिए शफायत की गई, लेकिन उसका फिर इरादा बदल गया और उसने जाने ना दिया।
लेकिन मुकद्दस मूसा ने वही कहा कि हम 3 दिन का सफर करेंगे, यानी हम मिस्र के करीब भी खुदा की इबादत नहीं करना चाहते। आगे 9वें बाब में लिखा है, तब खुदावन ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर उससे कह के खुदावन अब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। यहाँ पर खुदा बार बार इबादत का जिक्र करता है। और फिर 9वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि सुबह सवेरे उठकर फिरौन के आगे जा खड़ा हो और उसे कह के खुदावन अब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। सुबह सवेरे जाकर मुकद्दस मूसा फिरौन के सामने खड़ा हो गया। लीडर वो है जो डरता नहीं, जो इब्लीस के सामने खड़ा होने वाला हो, गलत बंदे के सामने खड़ा होने वाला हो और वो चर्च को, कलीसिया को इस तरह से इबादत करवाए जिस तरह की इबादत खुदा पसंद करता है। और लीडर कभी डरता नहीं, बल्कि जो कुछ उसको खुदा कहता है वो करता है। खुदा चाहता है मेरे लोग इबादत करें, लेकिन मिस्र से बाहर आकर। लेकिन आज लोग इबादत नहीं करना चाहते। अगर इबादत करते भी हैं तो मिस्र के अंदर, गुनाह के अंदर, और अगर कुछ लोग निकलते भी हैं तो वो बहुत दूर नहीं जाते। खरूज 23वें बाब की 25वीं आयत में खुदा फरमाता है, तुम मेरी इबादत करना, तब मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच से बीमारियों को दूर करूंगा। आफत आई, फिर वहां पर उनको फोड़े निकले, फिर बड़े बड़े ओले उन पर बरसे। और फिर फिरौन इस बात के लिए एग्री हुआ। जब ये मुसीबतें आई, फिर उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। और 10वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, तब फिरौन के नौकर फिरौन से कहने लगे, ये शख्स कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? इन लोगों को जाने दे ताकि वो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करे। क्या तुझे खबर नहीं कि मिस्र बर्बाद हो गया है? अब फिरौन के नौकर, उसके खादम उसको कहने लगे कि इनको जाने दे ताकि ये इबादत करें, क्योंकि मिस्र जो है वो बर्बाद हो रहा है। और आगे लिखा है, तीसरी शर्त उसने क्या रखी? लिखा 8वीं आयत 10वें बाब की 8वीं आयत में लिखा, तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुला लिए गए और उसने उनको कहा कि जाओ और खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो। पर वो कौन कौन है जो जाएगा? यहाँ पर नफी हो रही है, यहाँ पर तकसीम किया जा रहा है। फिरौन कह रहा है कि कौन कौन जाएगा। आज भी जब अतवार का दिन आता है, तो आज जब अतवार का दिन आता है तो घरों में डिसाइड होता है, तुम चले जाओ, आज तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। लेकिन इब्लीस नहीं चाहता, फिरौन नहीं चाहता। ये उसकी शर्त है तीसरी कि कौन कौन जाएगा। और आज बहुत सारे खानदान उसकी शर्त को लेकर चलते हैं। पूरा खानदान इबादत के लिए नहीं जाते। खुदा का बंदा यशुआ कहता है, रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो यहोवा ही की परस्तिश करेंगे। खुदा आज भी खानदानों से प्यार करता है। जिस तरह उसने मुकद्दस नूह के खानदान को बचाया, खुदा आज आपको भी बचाने की कुदरत रखता है। लेकिन इब्लीस की इस शर्त को ना माने के कौन कौन जाएगा। और आगे फिरौन ने मुकद्दस मूसा ने फिरौन की इस शर्त का क्या जवाब दिया? 9वीं आयत में लिखा है, मूसा ने कहा कि हम अपने जवानों और बूढ़ों और अपने बेटों और बेटियों और अपनी भेड़ बकरियों और अपने गाय बैलों समेत जाएंगे, क्योंकि हमको अपने खुदा की ईद करनी है। यहाँ पर मुकद्दस मूसा कहता है हमारे बूढ़े जाएंगे,
ہمارے جوان جائیں گے، ہمارے بچے جائیں گے، ہم سب جائیں گے تاکہ ہم خدا کی عبادت کریں۔ ابلیس چاہتا ہے اس کے بہت سارے خدا کے بہت سارے لوگ غلامی میں رہ جائیں، آدھے آزاد ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ اگر آپ کے گھر میں آدھے لوگ ابلیس کی غلامی میں ہیں اور آدھے لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس میں گھرانے میں برکت نہیں ہے، اس میں خدا اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاتا، اپنی قدرت کو نہیں ظاہر کرتا۔ اور پھر جب یہ بات نہ بنی تو چوتھی شرط کیا رکھی فرعون نے مقدس موسیٰ کے سامنے، اور یہاں پر لکھا ہے 10ویں آیت لکھا ہے، تب اس نے ان کو کہا کہ خداوند ہی تمہارے ساتھ رہے، میں تو ضرور ہی تم کو بچوں سمیت جانے دوں گا، خبردار ہو جاؤ، اس میں تمہاری خرابی ہے، نہیں ایسا نہیں ہونے پائے گا، سو تم مرد ہی مرد جا کر خداوند کی عبادت کرو۔ آج بھی بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کو عبادت پر نہیں جانے دیتے، اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، لیڈیز کو نہیں جانے دیتے کہ آپ چرچ میں نہ جائیں، وہاں کا ماحول اچھا نہیں، اور بے شک وہ شادیوں پر یا سالگرہ پر یا فیملی کے ایسے پروگرامز پر وہ جہاں پر مرضی چلے جائیں، وہ جو کچھ مرضی کر لیں، وہاں پر تو ہم انہیں روکتے نہیں، لیکن خدا کہ گھر جانے سے ہم ان کو روکتے ہیں۔ اور یہ چوتھی فرعون کی ابلیس کی شرط ہے، تاکہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو ہیں وہ کلام نہ سنیں اور وہ آزاد نہ ہو جائیں۔ اس لیے پوری فیملی کے ساتھ جائیں، خدا کی عبادت کریں۔ فرعون ابلیس ساتھ ساتھ ان کو خوف زدہ کر رہا ہے کہ اس میں تمہاری خرابی ہو جائے گی، تم خبردار رہنا۔ جیسے ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں مختلف طرح کے حالات آتے ہیں، جیسے اب بیماری ہے اور بہت دفعہ دہشت گردی آ جاتی ہے، حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم چرچ میں جانے سے رک جاتے ہیں، آپ رہ جائیں ہم چلے جاتے ہیں، لیکن خدا کی عبادت پورے گھرانے کے ساتھ کریں تاکہ خدا آپ کے گھرانے کو برکت دے۔ اور خدا آج بھی گھرانوں کو برکت دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ جب گھرانہ خدا کی حضوری میں چلا جاتا ہے، وہ مصر کی غلامی سے، گناہ کی غلامی سے باہر نکل آتا ہے، تو ابلیس فرعون ہمیں آخری شرط جو دیتا ہے وہ ہمیں برکت کی طرف نہیں جانے دیتی۔ وہ کون سی شرط ہے؟ 5ویں شرط 21ویں آیت میں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے، ایسی تاریکی جیسے ٹٹول سکے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا اور 3 دن تک سارے ملک مصر میں تاریکی، گہری تاریکی رہی۔ 3 دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا۔ آمین۔ اور یہاں پر لکھا تھا فرعون نے موسیٰ کو بلا کر کہا کہ تم جاؤ اور خداوند کی عبادت کرو، میں تمہاری ساری جو شرائط ہیں ان کو میں مانتا ہوں، تم جاؤ، تم مصر سے باہر جاؤ، 3 دن کا سفر کرو، پوری فیملی کے ساتھ جاؤ۔ آگے لکھا ہے، فقط اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو یہی چھوڑ جاؤ، اور جو تمہارے بال بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے جو۔ یہ 5ویں شرط جو فرعون نے ان کے سامنے رکھی، یعنی تم عبادت کرو لیکن تمہارا مال جو ہے وہ مصر میں رہے، تمہارا روپیہ پیسہ وہ مصر میں، وہ فرعون کی قید میں رہے، ابلیس کی قید میں رہے، یعنی وہ خدا کی حضوری میں نہ آئیں۔ ہم خدا کو نہیں دیتے، ہم مختلف طور سے بہانے ڈھونڈتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں ہے۔ جب تک آپ کا روپیہ پیسہ
فرعون کی غلامی سے، ابلیس کی غلامی سے باہر نہیں آتا، آپ کبھی بھی مالی طور پر برکت نہیں پا سکتے۔ اور مقدس موسیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ 25ویں آیت 10واں باب، یہاں پر لکھا ہے، موسیٰ نے کہا کہ میں تجھے ہم کو قربانیوں، موسیٰ نے کہا کہ تجھے ہم کو قربانیوں اور سوختنی قربانیوں کے لیے جانور دینے پڑیں گے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے آگے قربانی کریں۔ سو ہمارے چپائے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے اور ان کا ایک کھر تک بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ انہی میں سے ہم کو خداوند اپنے خدا کی عبادت کا سامان لینا پڑے گا۔ یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہم اپنا مال بھی لے کر جائیں گے اور ان کا ایک کھر تک بھی ہم پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے، جہاں تیرا مال ہے وہاں پر ہی تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ اور آج بہت سارے لوگ ہیں جو خود تو مصر سے باہر آگے ہیں، لیکن مالی طور پر وہ لعنت کے نیچے ہیں۔ ان کا روپیہ پیسہ، ان کی دولت، ان کا کچن، ان کا یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ غلامی کے اندر ہے، ابلیس کے ہاتھوں میں ہے، اور اسی وجہ سے وہ ترقی نہیں پاتے اور وہ اذیت کی، دکھوں کی اور ایک پستحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور خدا کے لوگوں، آپ جتنے بھی سن رہے ہیں اس بات کو دیکھیں، غور کریں کہ کہیں آپ بھی کوئی ابلیس کی شرط تو نہیں مان رہے۔ اگر ایسا ہے تو آئیں خدا سے دعا کریں اور کہیں میں مصر سے باہر جا کر عبادت کرنا چاہتا ہوں، اور میں ان اشیاء سے عبادت کرنا چاہتا ہوں جو تو پسند کرتا ہے۔ اور خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے اور آپ کو عمل کرنے کا فضل بخشے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خدائے قادر مطلق باپ رب الافواج، یسوع نام سے تیری شکر گزاری کرتا آج کی تیرے اس کلام کے لیے، تیرے منہ کی باتوں کے لیے۔ تیرا کلام سچا، تیرے منہ کی باتیں سچی۔ میرے مسیحا تو نے فرمایا تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یسوع تیرے نام سے، تیرے کلام سے سننے والی زندگیاں آزاد ہو جائیں۔ جتنے لوگ ابھی تک گناہ کی غلامی میں، ابلیس کی غلامی میں عبادت کر رہے ہیں، وہ آزاد ہو کر تیری عبادت کریں۔ جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں نے تمہیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جھکو۔ میرے یسوع تو نے آزاد کیا، لوگوں کو آزادی سے عبادت کرنے کا فضل بخش دے۔ اور جن کا روپیہ پیسہ لعنت کے نیچے ہے، وہ اپنا روپیہ پیسہ برکت کے پاس لے آئیں، خدا کے پاس لے آئیں، تاکہ وہ روحانی طور پر، جسمانی طور پر اور مالی طور پر خوشحال ہو جائیں۔ تیرے جلالی اور بابرکت نام سے مانگتے ہیں، آمین۔